ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے۔ تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے، مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے۔ تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے نے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کوئی بات کرنے والی؟ میں نے اسے کہا تو مہربانی کرنا، اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا شکر کر، کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہ، یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا؟ اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ میں نے کہا چل مہربانی کر، یہ لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی، یا کاریا ریاکاری کرو تو صحیح نا، مزاج ہی نہیں، ذوق۔ جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی۔ اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا، ابھی تک نہیں علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں۔ فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا؟ بخاری مسلم کے لفظ سنو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا؟ حضور جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا، فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ اپنا ذوق، اپنی طبیعت، ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا ہے۔ اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا؟ 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے نعت خاں کی، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، پیر صاحب کی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے، جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا۔ ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے نا، تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی۔ تو خادم نکلا اندر سے، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، شور کر رہا ہے۔ تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، وہ کیا ہوا، کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا، آپ تو پریشان ہو گئے۔ فرمانے لگے جب تو نے 3 دفعہ کہا نا مہر علی کو مبارک ہو، تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہو گیا۔ میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ مہر علی سے رب اچھا پتر ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی ہوں، میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے۔ آپ بات کو سمجھیں، شوق ہی کسی اور طرف تھا، دل ہی کہیں اور لگا ہوا تھا، طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی۔ کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ، کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے، طبیعت تھی، قائل تھے۔ حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنے، بڑی دور سے، اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا، تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا، تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی۔ محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے۔ زور کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے، وہ نماز ہی میں ہے۔ فرمایا میری دنیا، میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے، اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہے، یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں سارا کچھ۔ فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی، پھر مغرب تک کی، عشاء کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے۔ اب مجھے وہ فارغ ہوں، مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا۔ یہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر، ہم نے کی نہیں نا اس لیے ہم پریشان ہیں۔ جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں، وہ یہ کام
میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا، مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ پاسپورٹ کے دفتر بولیے، امیگریشن کی لائنوں میں، اور میں نے تو امبیسیوں میں بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھے، رہ لیتے ہیں کھڑے۔ تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان تھے، تھک گئے، نیند کا غلبہ ہوا، تو تھوڑی ایسے آنکھ بند ہوئی تو کھلی تو رونے لگے۔ حضرت ویسے کرنی، رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کر، ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں، دن ختم ہو گیا، کوئی نفل نہیں، کوئی اللہ اللہ نہیں، اللہ مجھے غافل نہ کر، میری مدد فرما۔ فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا، میں نے کہا اٹھو چلیں، کہنے لگا حضور ملنا نہیں، فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا، جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا، اب اور میں نے کیا لینا، ختم ہو گئی بات، اٹھو چلیں۔ اللہ کے بندوں نے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے، ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں، تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے۔ گن مین رکھنا حرام نہیں، اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا، تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا، ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی، ساری رات، کبھی تسبیح، کبھی تحلیل، کبھی تحمید، کبھی تکبیر، ساری رات۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا، مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، حضور ابھی پڑھ رہے تھے، میں تھک کے سو گیا۔ اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی، تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے، ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے۔ اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب ساری رات تو نہ جاگا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ میرے بھائی اپنا مصلی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی؟ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے۔ ساری زندگی کسی اسکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نصاب ہی نہ پڑھیں، کتاب ہی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے؟ تو کہتے ہیں میں 20 سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں، تو آپ نے لیا کیا ہے؟ ایک اتنی سی کتاب تھی، اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے، اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی، اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا مشکل ہے اور تصویر کھچانا یہ آسان کام ہے۔ تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی ہے اور جو مشکل ہے اس طرف ہم ذوق پیدا نہیں کرتے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کسی کو شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، تمہیں خبر بھی، تمہیں پتہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، تمہیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، تم جانتے ہو کہ نوافل ادا کرنے چاہیے، تمہیں پتہ ہے کہ سجدے آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے، اپنے ساتھ بددیانتی کر کے، دھوکہ دے کے، اپنے آپ کو دائیں بائیں اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو، پر تمہیں پتہ تو ہے نا کہ عبادت اللہ کی کرنی، تمہیں اس کی خبر ہے۔ فرمایا اس رب کی، دیکھیں نا انسان پر اگر کوئی شخص نیکی کر دیتا ہے، احسان کر دیتا ہے، تو انسان اس کے سامنے پھر گردن نہیں اٹھا سکتا، یار یہ میرے مشکل وقت کا دوست ہے، اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، کبھی بھی گردن نہیں اٹھائے گا، جھکا کے رکھے گا۔ تو اگر عام کوئی نیکی کر دے تو اس کے سامنے انسان کبھی گردن نہیں اٹھاتا، تو جو رب ساری نعمتیں عطا فرمائے، جو کہے کہ تیری تخلیق میں نے کی، تجھ سے پہلوں کو بھی پیدا میں نے کیا، تیرے لیے زمین کا بچھونا بھی میں نے بچھایا، آسمان کی چھت بھی میں نے لگائی، تیرے لیے زمین سے ساری اناج کو، پھل کو، کھیتیوں کو نکالا بھی تیرے لیے، اب تو اس طرح کر کہ تو میری عبادت کر، تو میری بارگاہ میں جھک جا۔ بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر آدمی کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی دولت کا کرتا ہے، کوئی شہرت کا کرتا ہے، کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے۔
दो चार लोगों से तारीफ सुन के मुतमईन हो जाता है। नाराज तो नहीं हो गया इस जुमले से आप? करते हैं लोग दौलत का नशा भी। ये जब नुकसान होता है तो बंदे बीमार नहीं हो जाते? पैसे डूब जाते हैं तो लोग बीमार नहीं हो जाते? तो इसका मतलब ये होता है कि नशा टूट गया है। अब बहक हुए हैं ना थोड़े से तो कांपते हैं, तड़पते हैं, परेशान। नशा ही इसी तरह ही करता है ना, नहीं मिलता तो परेशान होता है। ये सारे नशे हैं, मुख्तलिफ किस्म का नशा। अब मानते नहीं इस बात को, तस्लीम नहीं करते, क्योंकि तस्लीम करना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए तो बड़ी सारी चीजें जो है वो दबोच के और बड़ी सारे रास्ते फलांग के आना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल है मानना, वरना करते हैं हम। हमारा मिजाज है। ये घूमने फिरने का, दुनिया देखने का भी एक नशा है। ये बहुत सारी बातें करने का भी एक नशा है। गपशप का भी एक नशा है। दो चार लोगों की जब तक पगड़ियां न खोल लें, बाज लोगों को नींद नहीं आती। ये गीबत का, चुगली का, बददयांती का, ये भी एक नशा है। इस पर मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ने बड़ा कलाम लिखा है। वो कहते हैं मांग के खाने का भी नशा है, मांग के खाने का भी नशा है। वो कहते हैं कि एक भीख मांगने वाली खातून थी, तो बादशाह के पास भीख मांगने आई, तो बादशाह को पसंद आ गई, उसने शादी कर ली। अब उसको आदत थी भीख मांग के खाने की, तो वो कनीजों से कहा करती थी कि फटाफट ना रोटी लेके आया करो, मैं 2-3 दफा मांगू तो फिर लाया करो। क्योंकि एक नशा है ना, तो मैं मांगू 2-4 दफा तो फिर। तो इंसान बहुत सारे नशे करता है, ये मानता नहीं। ये मोबाइल, ये फेसबुक, ये सारे नशे ही हैं। अपनी फोटो लगा लेना, सारा दिन उसी को देखते रहना। और बड़े बड़े सियाने बंदे जो वजादार हैं, बड़े वजादार लोग हैं, लेकिन वो भी संजीदगी के कायल नहीं, इस तरह के नशों का शिकार हैं। ये सारे नशे हैं जो हमने पाल लिए। हमारे सूफिया, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि तुम इस तरह करो, अगर सारे नशों से बचना चाहते हो तो सजदे का नशा शुरू करो, सजदे का नशा शुरू करो। ये ना इकबाल कहते हैं, हो अत्तार हो, रूमी हो, राजी। आप बात को समझें, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। कहते बहुत बड़ा सूफी हो जैसे फरीदुद्दीन अत्तार थे, बहुत बड़ा तसव्वुफ का इमाम हो जैसे इमाम गजाली थे, बहुत बड़ा तफसीर का उस्ताद हो जैसे इमाम राजी हो। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, पर कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। अगर सवेरे उठ के रोता नहीं ना अल्लाह की बारगाह में, अगर तहज्जुद नहीं ना पढ़ता, तो कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। फिर इसको कोई चीज नसीब। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात? जब तक आप सवेरे नहीं उठते, आप अल्लाह अल्लाह नहीं करते, आपको नवाफल का चस्का नहीं, इबादत का मजा नहीं, फरमाया मेरी इबादत करो, ये शौक पैदा करो, मैंने तुम्हें पैदा किया है। हम लोगों के नशे, मुख्तलिफ नशे, बड़ा अजीब रंग है। महफिल की सदारत करने वाले बड़े पीर साहब, बड़े अलकाबात, ओहो, बीच में से बंदा तलाश करने से भी नहीं मिल रहा, इतने बड़े लकब है उसके। लेकिन वो साज संवर के 2.5 घंटे बैठा रहा महफिल में, और नमाज का वक्त आया तो उसने मुख्तसर सी पढ़ी, वो निकल गया, हल्के से सजदे किए। ओ इतना बड़ा इश्क रसूल नात का, ओ हो क्या बात है। और इश्क रसूल का बहुत बड़ा पैगाम्बर, बहुत बड़ा मुबल्लिग, और बेचारा समझ ही नहीं सका कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो नमाज पढ़, मेरी आंखें ठंडी हो जाएंगी। तो ये नशे के आदी तो हैं, पर हकीकत के कायल नहीं है। ये बस ठीक है, ख्वाबों की दुनिया में लोग जिंदा हैं, पर जिनको ये जो नशा था ना इबादत का, ये मेरे रसूल पाक की चाहत है, ये मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की। आप देखें ना, हुजूर महीनों महीनों जाके गारे हिरा में बैठते, क्या वहां तबलीग करते थे, कोई किताब लिखते थे? रसूल करीम अलैहिस्सलाम महीना महीना रहते गारे हिरा में। कोई ना मुझे देखे, कोई ना मुझे मिले, हुजूर यहाँ क्या है? फरमाया मैं अपने रब की इबादत करूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सजदों के साथ पत्थरों और पहाड़ों को आबाद कर दिया, सजदों के साथ। आपका सजदा आपको बहुत सारी चीजों से छुड़ा लेता है, ये बहुत सारी जगहों से झुकने से बचा लेता है। सूफिया, औलिया ये क्या करते थे? ये सजदे का ज़ौक़ ही तो पैदा करते थे। सजदे का ज़ौक़ शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह
اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا، تہجد گزار ہو جاؤ، تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، اب میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا، جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی۔ ہاں کبھی وسوسہ آئے، شک پیدا ہو، تکلیف ہو تو آنا، ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں۔ تم اللہ اللہ کرو، اس مالک کو راضی کرو۔ میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، وہ بڑا نیڑے